بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو سچی کہانیاں اور تربیتی باتوں کی ہے، یعنی مورل اسٹوریز جو ہوتے ہیں، جن کہانیوں سے ہم کچھ سیکھتے ہیں، کچھ سبق لیتے ہیں۔ تو یہ کہانیاں اور قصے جو ہوتے ہیں انسانوں کی عبرت اور نصیحت کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ کہانیاں انسانوں کی عبرت اور نصیحت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ انسان ان سے بہت جلد اثر قبول کر لیتا ہے اور فوری طور پر اپنی زندگی کو بلند اخلاق و اعمال سے سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں عبرت و نصیحت کے لیے جہاں قیمتی مضامین بیان کیے گئے ہیں، وہیں جگہ جگہ انبیاء و رسولوں کے و صحابہ کے اور نیک لوگوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں، تاکہ ان سے ہم تبلیغ کی دعوت لیں اور اپنی اصلاح کریں، تربیت حاصل کریں۔ پھر اس کوششوں کے باوجود ہم اگر سیکھتے نہیں ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بری بات ہے نا۔ تو یہ جو ہمارے کہانیاں ہوتے ہیں، سچے واقعات ہوتے ہیں، ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ انسانوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ واقعات جو ہوتے ہیں، سچے واقعات سیر و تفریح کے لیے نہیں ہوتے، نہ دلچسپی کا سامان ہے یہ، بلکہ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ایک موقع پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑے عبرت کا سامان ہے۔ یعنی جن کے پاس شعور ہے، عقل ہے، تو ان کو پتہ ہے نا کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، تو وہ ان واقعات سے عبرت لیتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے عید کا دن اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج سے کئی سو سال پہلے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، اتنے بڑے کہ لوگ آج تک ان کا نام ادب و احترام سے لیتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان کا نام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہی کا ایک واقعہ ہے، چلیے ہم خود انہی کی زبانی یہ واقعہ سنتے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں، ایک مرتبہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ روپے پیسے تھے اور نہ اور کوئی سامان، اور میرے گھر والوں کے پاس بھی کچھ نہ تھا۔ ایسی حالت میں عید کا دن قریب آ گیا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ نہ جانے عید کیسے گزرے گی۔ امام صاحب کہتے ہیں، میں نے سوچا چلو کچھ پیسے ادھار لے لیتے ہیں، بعد میں ادا کر دیں گے، کم سے کم عید کا دن تو ہنسی خوشی گزار لیں گے۔ یہ سوچ کر میں نے کچھ پیسے ادھار لیے تاکہ عید کا کچھ سامان خرید لوں۔ وہ پیسے لے کر میں اپنے گھر آیا۔ ابھی گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، آپ میری مدد کر دیجئے۔ میں نے اس سے کہا، بھائی میرا بھی یہی حال ہے، میں نے کچھ پیسے ادھار لیے ہیں، اس میں سے تم جتنا چاہو لے لو۔ وہ آدمی ان پیسوں کو دیکھ کر کہنے لگا، حضرت میری ضرورت کے لیے تو اتنے پیسے بھی کم ہیں، مجھے ان سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ سب پیسے لے کر چلا گیا۔ اس زمانے میں ایک وزیر تھا جس کا نام جعفر بن یحییٰ تھا۔ یہ بڑا نیک وزیر تھا۔ امام صاحب کہتے ہیں، میں اپنے گھر میں ہی تھا کہ میرے پاس جعفر بن یحییٰ وزیر کا ایک آدمی آیا، کہنے لگا، امام صاحب آپ کو وزیر بلا رہے۔ میں ان کے ساتھ چلا۔ جب میں وزیر کے پاس پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا، امام صاحب آج رات جب میں سویا تو ایک آدمی خواب میں مجھ سے کہہ رہا تھا، امام شافعی کی خبر لو، امام شافعی کی خبر لو۔ بتائیے آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں، میں نے وہ پورا واقعہ وزیر کو بتایا۔ یہ واقعہ سن کر وزیر کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا، ہاں واقعی یہی بات ہے، اسی وجہ سے خواب میں مجھے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ امام شافعی کی خبر لو۔ اتنا کہہ کر وزیر نے مجھے 500 دینار سونے کے سکے دیے اور بار بار دیتا رہا، یہاں تک کہ 2000 دینار ہو گئے۔ میں ان کو اپنے گھر لے آیا اور ہنسی خوشی سے عید منائی۔ بچوں، اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملا کہ اگر کوئی غریب آدمی ہو اور اس کے پاس کھانے پینے اور ضرورت کی چیزیں نہ ہو تو ہمیں اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے، اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو غریبوں کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی ہم غریبوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا خیال رکھیں گے۔ دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے غریب کی مدد کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی نہ ہونے کے باوجود۔ لیکن آج کل تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی، پھر بھی ہم دینے سے کترانے لگتے ہیں۔ کوئی ہم سے کہتا ہے، ضرورت مند آتا ہے تو، ہے نا۔ تو بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کوئی غریب ہو
اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو، وہ ہم سے مدد کے لیے طلب کرے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. اور یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے، غریبوں کی جو مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ میرا یہ واقعہ، یہ کہانی آپ کو ضرور عبرت دلائے گا، اس سے آپ ضرور کچھ سیکھیں گے. اور اچھی لگ رہی ہے یہ کہانی تو اس کو آپ لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو ضرورت مند لوگ ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے اور ان کو بھی عبرت ملے اور وہ بھی اس کہانی سے کچھ نہ کچھ سیکھیں. تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں، اور آپ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.